ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے، اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی۔ گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے، اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی۔ گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں،
कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। मैं कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दवाइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दवाइयां नहीं मिलती। बीमारों की दवाइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला हम करामात के नहीं कैफियत के कायल है, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफिया, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। मैं कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दवाइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दवाइयां नहीं मिलती। बीमारों की दवाइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफिया, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। मैं कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं
کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں، تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی، بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی، گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں، تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی، بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی، گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔
تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہے، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی. گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہے، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی. میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہے، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی. گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہے، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی. میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہے، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی. گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے،
اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں. کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو, کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے, تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں, کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت. اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی. میں قائل تو نہیں کرامت کا, لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے ایک بزرگوں سے سنی ہے, میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا, اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے, فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے, فوراً میڈیا پہ جاتی ہے, فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے, اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا, کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے, اسے وہ والا گوشت کھلاؤ, اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے, جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو, اللہ صحت دینے والا ہے, پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں, گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں, گناہگاروں کی نہیں ملتی. گناہگار کو کھلاؤ, اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے, اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں. کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو, کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے, تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں, کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت. اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی. میں قائل تو نہیں کرامت کا, لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے ایک بزرگوں سے سنی ہے, میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا, اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے, فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے, فوراً میڈیا پہ جاتی ہے, فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے, اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا, کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے, اسے وہ والا گوشت کھلاؤ, اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے, جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو, اللہ صحت دینے والا ہے, پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں, گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں, گناہگاروں کی نہیں ملتی. گناہگار کو کھلاؤ, اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے, اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں. کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو,
کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے، اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی۔ گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کے۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی۔ گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کے۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔
اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو.